بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام سامعین کو نئے پاکستان میں خوش آمدید۔ احباب، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ نیا پاکستان تخلیق ہو چکا ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ پاکستان میں تبدیلی دیکھنے کا خواہاں تھا، تبدیلی دیکھنے کا خواہش مند تھا، جو چاہتا تھا کہ اس کا ووٹ پرانے پاکستان کو نہیں بلکہ پاکستان کے ریوائول کو جائے، جو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں یکسر تبدیلی آئے اور وہ پرانے تمام چہرے جن کو ایک لمبے عرصے سے آپ تمام احباب دیکھ رہے تھے، ان چہروں سے ہمیں خلاصی ہو، وہ تمام لوگ آج مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے ووٹ نے واقعتاً ان کی زندگیوں میں تبدیلی برپا کر دی ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی حوالے سے یہ چاہتا تھا، 25 جولائی سن 2018 کو پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، پاکستان کے عوام نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب وہ کسی بھی ایسے لوٹے کو یا کسی بھی ایسے شخص کو ووٹ دے کر کامیاب نہیں کریں گے جو چہرے ان پر ہمیشہ سے حکومت کرتے آئے ہیں، بلکہ اب پاکستان تحریک انصاف ایک نئی طاقت بن کے ابھری ہے۔ اور وہ پارٹی جو 25 اپریل 1996 کو سیکٹر G6/4 اسلام آباد میں تخلیق ہوئی تھی، آج اس پارٹی نے پاکستان میں ایک نئی وزارت عظمیٰ کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس پارٹی کے سربراہ جناب عمران خان ہیں، جو کہ 23 سال کی مسلسل محنت اور مشقت کے بعد بالآخر آج اس درجے پر پہنچ چکے ہیں جب وہ خود کو پاکستان کے نئے وزیر اعظم کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر بھی تمام کے تمام پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے، اور اسٹوڈنٹ ونگ جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، اب اس کو بھی ایک نیا ولولہ ملے گا، کیونکہ عوام نے پہلی مرتبہ دنیا کے شفاف ترین الیکشنز میں حصہ لیا، جس کو یورپین یونین کی اسپیشل ٹیم نے آ کے یہاں پہ مکمل طور پہ دیکھا، اس کی نگرانی کی اور اس کا جائزہ لیا، اور جا کر انٹرنیشنل انگریزی اخباروں میں اس چیز کا ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر ہونے والے یہ انتخابات سن 2013 اور سن 2008 کے انتخابات کی نسبت کئی گنا زیادہ شفاف تھے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے یہ مقابلہ جیتا کیسے اور کس طریقے سے عوام کے اندر یہ شعور بیدار ہوا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جتا کر عالمی طاقت بنائیں، اور اس بارے میں کون کون سے ایسے انکشافات ہیں جن سے پردہ اٹھانا اور جن اپسیٹ پارٹس کا آپ کو بتانا ضروری ہے، وہ کون سے ہیں، یہ آج کی اس ویڈیو میں دا انفارمیٹکس آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی زبردست انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں تو ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے بعد وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اور ناظرین، ایک اور اہم بات یہ کہ اگر آپ کسی خاص موقع پہ یا کسی خاص معاملے کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو اس کا تذکرہ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس کے بانی پاکستان کو 1992 میں ورلڈ کپ جتانے والے پاکستان کے مایہ ناز ہیرو جناب عمران خان ہیں، جنہوں نے انصاف، انسانیت اور خودداری کی جماعت کا نعرہ لگایا۔ عمران خان اس سیاسی جماعت کے چیئرمین ہوئے اور اس کے علاوہ وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہ چکے ہیں۔ عمران خان نے پولیٹیکل سائنس، اکنامکس اور فلسفے میں ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں۔ حال ہی میں عمران خان کی طرف پاکستان کے موجودہ نظام کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک حل پیش کیا گیا ہے۔ اس کے 3 بنیادی نکات ہیں۔ سب سے پہلے آزاد الیکشن کمیشن، دوسرے نمبر پہ آزاد عدلیہ، تیسرے نمبر پہ آزاد احتساب بیورو۔ پارٹی اس حل پر عمل درآمد کے لیے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہے، اور اس وقت جو پارٹی اس وقت حکومت بنانے والی ہے وہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جو قومی اسمبلی میں تقریباً 100 سے زائد نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور اب جو ختمی نتائج آئے ہیں ان کے بعد یہ کسی ایک آدھ پارٹی کو اپنے ساتھ ملا کر مرکز میں حکومت بنائے گی، اور پاکستان کے اگلے وزیر اعظم جناب عمران خان پاکستان کو لے کر دنیا بھر میں ایک عزت کا، ایک وقار کا اور ایک ایسا دانشمندی اور معاشی اور سماجی مضبوطی اور مستحکم انداز تبلیغ کا ایک استعارہ بنیں گے، جس کو لے کر انشاءاللہ ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ ناظرین، ان کے منشور میں یہ چیز شامل تھی کہ قوم کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ایسا منصف معاشرہ تشکیل دینا کہ جس کی بنیاد
بنیاد میں انسانی اقدار شامل ہوں۔ تحریک انصاف حقیقی اقتدار اور لوگوں کو ان کی مرضی کے سیاسی اور معاشی مقاصد کو معاشرتی، ثقافتی اور مذہبی اقدار کے مطابق چننے کا اصل حق دے گی۔ ہم ایک ایسی تحریک کے داعی ہیں جس کا مقصد انصاف پر مبنی آزاد معاشرہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ قومی نشاط ثانیہ تبھی جنم لے سکتی ہے اگر لوگ حقیقی معنوں میں آزاد ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف لوگوں سے خلوص نیت سے رابطہ کرتی ہے اور اسے تاریخی حقائق کا علم بھی ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف جیسے ہی اقتدار میں آئی ہے تو لوگ اپنی گھروں سے خوشی کے مارے باہر نکلے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں سے لوگوں نے پاکستان آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کیا یا جن لوگوں نے اوورسیز ووٹ کاسٹ کیا، وہ تمام لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے۔ مختلف جگہوں پر دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ دھماکوں سے مراد میری کسی قسم کا کوئی خود کش دھماکہ نہیں، خدا نخواستہ، بلکہ خوشی میں لوگ بم پھوڑ رہے ہیں، خوشی میں لوگ پٹاخے چلا رہے ہیں، ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں تو ویسے ممنوع، لیکن لوگوں کی خوشی کا اظہار دیکھتے ہوئے عاشقان کو اس چیز کی اجازت بھی دے دی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی رکنیت 10 ملین عالمی لیول پر ہے۔ یعنی کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پارٹی میں 2 کروڑ نئے ووٹرز کا اضافہ کیا ہے۔ ایک وقت تھا جب عمران خان نے یہ بات بڑے وثوق سے کہی تھی کہ میرے ووٹرز ابھی جوان نہیں ہوئے، میرے ووٹرز کو بڑا ہو لینے دو، پھر تم دیکھو گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب عمران خان کے ووٹرز جوان ہوئے اور آج عمران خان کی پارٹی جیت گئی۔ ناظرین، اس اثنا میں ہماری ٹیم کو مختلف پولنگ بوتھس پر جانے کا اتفاق ہوا۔ ہم جہاں جہاں گئے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی شامل ہو چکی ہے جو لوگ پہلے کسی دوسری پارٹی کا حصہ تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ٹیکس کے پیسے کی حفاظت نہیں کی جاتی، ان لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر نہیں بنایا گیا، تمام بلند و بانگ دعووں کے باوجود ان لوگوں کی زندگیوں کو ایک ایسی زندگی بنا دیا گیا جس کو دیکھ کر کوئی شخص بھی اس زندگی کو ایکسیپٹ کرنے کے قابل نہ رہے، ایک ایسی زندگی بنا دیا گیا جس کو دیکھ کر ہر شخص خدا کی پناہ مانگے۔ لوگ جو غریب تھے وہ غریب سے غریب تر ہوتے گئے، جو امیر تھے انہوں نے اپنے بڑے بڑے جنگلے جائیدادیں اور ان لوگوں نے ہر وہ چیز خرید لی، وہ تخلیق کر لی جو وہ چاہتے تھے۔ وہاں کے لوگ یعنی کہ ان حکمرانوں کے جو بچے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی جائیدادوں کے مالک بنے، اور یہاں کا غریب نوجوان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے اوپر لاکھوں کا قرضہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تقریباً 156 ارب روپے کی کرپشن پچھلے کچھ دنوں میں کی گئی، جس کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں شعور بیدار ہوا۔ تعلیم کے نعرے کو جب پاکستان تحریک انصاف نے عام کیا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ابھری کہ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کا نجات دہندہ ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ لوگ اس کو تشبیہ دینے لگے عمران خان کو، اور بالآخر ایک لمبی جدوجہد کے بعد آج وہ دن عام پہنچا جب ڈالر 131 روپے کا ہے۔ اس دور میں پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے، اور ساتھ ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کو بہت زیادہ پیسوں کا منافع بھی ہوا ہے، اور اب انٹرنیشنلی پاکستان ایک اچھے ترقیاتی اور قابل فخر ملک کے طور پر جانا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی عام عوام کو یہ شعور دے دیا ہے کہ پاکستان کی عام عوام بھی اپنے حقوق کے بارے میں جان سکے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل سکے کہ آخر وہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے سال گزر جانے کے بعد، آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی آج بھی دنیا میں مختلف ممالک سے پیچھے ہیں۔ کیوں پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا گیا؟ کیوں پاکستان ابھی بھی ترقی نہیں کر سکا؟ ان تمام باتوں کا جواب بہت جلد تحریک انصاف دے گی۔ 90 دن ہیں ناظرین ان کے پاس۔ یہ 90 دن کے اندر انصاف، انسانیت اور خودداری کے نعرے کو عملی جامہ اگر پہنائیں تو سب قسم کی جتنی بھی سپورٹ ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے۔ مگر اگر خدا نہ خواستہ کسی حوالے سے بھی خان صاحب کسی ایسے معاملے میں پکڑے گئے جو معاملہ ہمیں ریحام خان کی کتاب سے ملتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ جو کہ ہمیں کسی شخص کے کسی ہندو کی زبان سے سننے کو ملتا ہے، اگر وہ سچ ثابت ہوا تو خان صاحب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی یہی جذباتی عوام جس نے انہیں جتایا ہے وہ عمران خان کو دوبارہ نیچے زمین پر بھی لا سکتی ہے۔ ناظرین، عمران خان نے جیتتے ساتھ جو تقریر کی اس کو مختلف دانشوروں نے، خاص طور پہ انور مقصود صاحب نے کہا کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک اتنی بیلنسڈ، اتنی متوازن اور اتنی عوام کے حقوق کو سب کے سامنے پرومیننٹ کرنے والی تقریر میں نے نہیں سنی۔ لہٰذا اس چیز کو ایک کلین چٹ مل جاتی ہے، اس چیز کا سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعتاً عمران خان پاکستان کے نجات دہندہ ہیں، اور عمران خان کی شکل میں پاکستان کو ایک ایسا لیڈر مل چکا ہے جس لیڈر کا خواب ہم ایک لمبے عرصے سے دیکھتے آئے ہیں۔ اللہ پاک کے حضور تمام مسلمانوں کی یہ دعا ہے ہم وطن گوش ہو کر کہ خالق و مالک کائنات پاکستان کو تابد زندہ و پائندہ رکھے۔ ہم جہاں جہاں پولنگ سٹیشنز پہ گئے ہم نے دیکھا کہ لوگ
بڑی جوش و خروش کے ساتھ تحریک انصاف کو ووٹ ڈال رہے تھے، اور شیر ہو گیا، تیر ہو گیا، کرین ہو گئی، یہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ پاکستان کو لوٹتا رہا ہے، ان تمام لوگوں کو عوام نے یکسر مسترد کر دیا، اور مرکز میں حکومت بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف چاروں صوبوں سمیت ہر جگہ پہ حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔ کراچی کو پوری طرح کلین سویپ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، لاہور سے سیٹیں جیتی ہیں، اور ہر اس صوبے سے، ہر اس شہر سے جہاں سے کوئی اور پارٹی جیتتی تھی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے وقتاً فوقتاً لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ کو یہ اگلی ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ خواجہ سعد رفیق کیسے ہارے ہیں، اور خواجہ سعد رفیق جو پاکستان کے سابق وزیر ریلوے رہ چکے ہیں، وہ دوبارہ انہوں نے جو ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے عمران خان کو چیلنج کر کے، وہ کیا ہے یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ دا انفارمیٹکس کے ساتھ جڑے رہیے، اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔